أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وصلى الله على النبي الكريم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70. گزشتہ واقعہ پڑھ رہے تھے ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا. پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقابلہ فرعون کے ساتھ، اس کے جادوگروں کے ساتھ ہوا، اور رب کریم نے میدان میں فتح عطا فرما دی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس توقع سے حیران تھے کہ یہ کس قدر عمدہ مقابلہ ہے، ورنہ تو پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی لاٹھیوں کو نگاہوں میں سانپ بنتے دیکھا تو ایک دفعہ تو آپ نے ڈر محسوس کیا کہ یہ مقابلہ میں جیتوں گا کیسے، کہ میرا عصا بھی سانپ بنے گا، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، تو یہ کیسے جیت ہوگی. یہ تو فرعون کہہ دے گا تو نے مقابلہ تو نہیں کیا، تو نے ہماری نقل کی ہے، یہ برابر کے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، میرے پیغمبر انک انت الاعلی، آپ آج بلند ہی ہوں گے. تو ہوا اسی طرح کہ انہوں نے صرف لاٹھیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں سانپ بنا دیا، اور پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عصا تھا اس نے ایک ایسی چیز دکھائی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ آنکھوں میں سانپ نہیں بنا بلکہ حقیقت میں سانپ بن چکا ہے. وہ کیا کہ تلقف ما صنعوا، جو چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھی سانپ ان کو نگلنا شروع ہوا. جادوگروں پر یہ نکتہ جب سامنے ظاہر ہوا، پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ بھی پہلے ہو چکی تھی، فرعون ان کو مجبور کرتا رہا کہ اس کی تبلیغ سے متاثر نہ ہونا. تو یہ نکتہ جب سامنے آیا تو فوراً سجدے میں گر پڑے کہ ہم نے تو لاٹھیوں اور اپنی رسیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ تو جو کی تو پڑی ہے، لوگوں کی نگاہوں پر ہم نے جادو کیا. سحروا اعین الناس، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ واقعی سانپ بن چکے ہیں، حقیقت میں وہ سانپ بنتے تو نہیں ہیں. پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عصا مبارک ہے یہ تو حقیقت میں سانپ بن چکا ہے. فوراً سجدے میں گر پڑے. ایمان اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا. چنانچہ اب فرعون کا غصہ اور فرعون کی دھمکیاں سنیے کہ فرعون کیسے ایمانداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے. اور ایمان کی حرارت جب جاگ جاتی ہے، ایمان جب تیز ہو جاتا ہے، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی. یہ ایسی کوئی سپر پاور طاقت ہوتی ہے، اسے اور کچھ بھی زیر نہیں کر سکتا. چنانچہ ان کی طاقت کا اندازہ کہ ان کی زبان اور ان کی قوت اور ان کی سچائی
کس قدر عمدہ تھی، چنانچہ فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ بھی انہوں نے نہ کی۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ میں۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ جادوگر سجدے میں چلے گئے، قرآن کہتا ہے ڈال دیے گئے، یعنی مبالغہ کیا ان کے ایمان کی جلدی کا، اس قدر وہ سجدے میں جلدی گئے، محسوس یہ ہوتا تھا کسی طاقت نے پکڑ کر سجدے میں ڈال دیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں ڈال دیے گئے جادوگر، قالوا، کہنے لگے آمنا برب ہارون وموسیٰ، ہم تو ایمان لے آئے رب ہارون اور رب موسیٰ پر، ہم نے اب ان کی ذات پر ایمان لایا ہے، ان کے رب پر ایمان لایا ہے، انہیں نبی مان لیا ہے اور ان کے رب کو ہم نے الہ مان لیا ہے۔ اسی دعوے کا اعادہ کیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی دعویٰ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 دیکھیے، آپ نے فرمایا تھا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں دونوں، ہم دونوں آئے تیرے رب کی طرف سے۔ فرعون نے اس وقت رب کے لفظ کو گویا مذاق بنا لیا تھا، کہنے لگے ما رب العالمین، رب العالمین کون ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پھر پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پورا سلسلہ وار کرایا، اب گزشتہ اسباق میں سن چکے ہیں۔ تو اسی لفظ کو انہوں نے سامنے کیا تاکہ جو ایمان کی صفائی ہوتی ہے، ایمان کی تازگی ہے، وہ اتنی صراحت کے ساتھ آئے کہ کسی پر خفیہ نہ رہ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں رب ہارون اور رب موسیٰ پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، یہ فرعون بڑا جابر تھا اور بڑا شریر ذہن کا مالک تھا، اب اسے شرارت سوزی کہ ایک طرف تو میں شرمندہ ہو چکا ہوں، ایک طرف تو میرا مقابلے میں نمبر 0 ہو گیا ہے، اب میں نے جیتا تو نہیں ہے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور دوسرا بے عزتی بھی ہو رہی ہے کہ یہ اب ایمان بھی لے آئے ہیں۔ تو اب اس نے شرارت سوچی اور کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم ایمان لے آئے ہو اس پر میرے اعلان کرنے سے پہلے، تمہیں میں اجازت دیتا، میں تمہارے لیے پہلے اعلان کرتا، ابھی تو سب سے پہلے مجھے یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ اب یہ کیس چلا ہے، مقدمہ ہوتا، پھر اس کے اوپر ہم بحث و تمیز کرتے، پھر سرکاری سطح پر اعلان ہوتا تو تم سارے تابع ہو جاتے۔ تم نے سرکاری نتائج کا اعلان کے انتظار کیے بغیر تم نے جو اس پر ایمان لایا ہے نا، اس نے ایک اور شک کو جنم دے دیا ہے، ایک اور شک ہمیں پڑ گیا۔ بھئی وہ کیا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، لگتا یہ ہے یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، لگتا یہ ہے تمہاری آج پلاننگ یہی تھی کہ ہم آئیں گے استاد اور شاگرد فرعون کے سامنے اور خامخواہ شاگرد ہم ہار جائیں گے اور یوں آپ جیت جائیں گے، لگتا یہ یہی تمہارا بڑا ہے۔ بازی لگتا ہے یہ بڑا ہے، بس قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ کوئی ان جھوٹے بادشاہوں سے سیکھے۔ قوم کو دغا دے دیا نا کہ بس یہ بھائی ان کا بڑا تھا، اصل میں یہ پلاننگ بنا کر آئے ہیں، میں نے سزا ان کو دینی ہے، سزا بھی سنوا دی۔ یہ اب پوچھنے کی کوئی جرات نہیں کر رہا تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے ان کا، اس کے کیا دلیل ہے، کیسے پتہ چلا، یہ کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر رہا۔ اس نے آگے
کام کر دیا اور اعلان سنا دیا سزا کا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو من خلاف الٹی جانب. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر. تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کٹواؤں گا, دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں, اور اگر دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ, تو یوں کر کے میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا تاکہ تم ایک طرف سے کامل نہ ہو. اور پھر دیکھ لینا ہم میں سے کون ہے عذاب کے اعتبار سے سخت اور کس کا عذاب ہوتا ہے دیر پا. یعنی ایک رب میں ہوں, نعوذ باللہ, کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, اور ایک ہے رب موسیٰ و رب ہارون. اس رب کی باتیں تم مانتے ہو یا میری مانتے ہو؟ سزا دوں گا نا تو پتہ چل جائے گا کون سا رب سزا میں زیادہ طاقتور ہے. تو اب اس نے جو دھمکیوں کی بارش برسائی نا تو آگے ایمان جاگ چکا تھا. ایمان کی طاقت تو سب سے بڑی ہوتی ہے. چنانچہ وہ کیا کہنے لگے, قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. وہ کہنے لگے ہم تجھے کوئی بھی ترجیحات نہیں سمجھتے, ہم تجھے افضل نہیں سمجھتے, ہم تجھے اچھا نہیں سمجھتے اپنے ان دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک طرف اللہ کے پیغمبر دلائل دے رہے ہیں, دوسری طرف تیری جھوٹی حکومتیں اور دھمکیاں ہیں. تجھے ہم اچھا تو نہیں سمجھتے اپنے دلائل کے مقابلے میں. والذی فطرنا, اور اس ذات کے سامنے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ذات کو ہی ہم رب سمجھتے ہیں. اس کے سامنے ہم تجھے تو کوئی اچھا نہیں سمجھتے. ایک طرف تو ہے جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارا رب ہمارا خالق بھی ہے. فطرنا, تو اس کے سچے رب ہونے کے سامنے تیری جھوٹی ربوبیت ہمیں اچھی تو نہیں لگ رہی. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو تیری مرضی آتی ہے فیصلہ کر. کیا کر لے گا فیصلہ؟ اول تو دنیا کا فیصلہ تیری طاقت میں نہیں ہے, لیکن اگر تو فیصلہ کر بھی دے تو انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے دائرے میں. دنیا کی زندگی کے دائرے سے باہر تیرا کچھ بھی نہیں چلتا. اگر یہاں سے زیادہ کیا کر لے گا, مار ڈالے گا نا, اس کے بعد کیا کرے گا؟ اصل تو زندگی وہاں سے شروع ہونی ہے, اصل کام تو وہاں سے شروع ہونا ہے. بس تمہارا اختیار زمین والوں کہتے نہیں تو چلتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. کیا ہی جرت ہے. مسلم شریف میں روایت آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الفتنہ کالہجرۃ الی, اور دوسری روایت میں ہے العمل فی الفتنہ کالہجرۃ الی, کہ فتنے میں عبادت کرنا, آزمائشوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا یوں ہے جیسے کسی نے ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا ہے. صرف ایک بول دینا, عبادت کہہ دینا, پڑھ دینا, یہ اللہ کی عبادت اتنی بڑی طاقتور ہوتی ہے کہ سب کچھ, اپنا مال, اسباب, جائیدادیں, سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف میں اللہ کے لیے باہر نکل کھڑا ہوا, اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے. اب یہ زبان سے لفظ نکالتے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی نصیب کرتا گیا. یہ بڑی طاقتور انہوں نے جملے بولے. کیا کر لے گا تو؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. سن لے, انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, خصوصاً وہ گناہ اکرہتنا علیہ من السحر, جس گناہ پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے, جادو والا گناہ.
جادو کا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، پھر یہ گناہ نبی کے سامنے کرنا، نبی کے مقابلے میں آ کر کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا جہاں جادوگر ملے اسے قتل کر دو، کیونکہ جادوگر براہ راست یہ شرک کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، تب اس کا جادو پورا ہوتا ہے، لہذا اس شریر نفس کو ختم کر دو۔ تو فرمائے اتنا بڑا گناہ تو نے ہم سے کروایا ہے جادو والا، اور وہ بھی نبی کے مقابلے میں۔ ہمیں تو یہ امید ہے کہ ہمارے اس جرأت مند فیصلے سے ہمارا رب خوش ہو جائے گا اور وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ خیر و ابقا، تو کہتا ہے ایونا اشد عذاب و ابقا، ہم کہتے ہیں واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہت بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور اللہ ہی کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، قانون بھی یہی ہے، جو بھی اپنے رب کے سامنے میں مجرم بن کر پیش ہوا، اپنے رب کے سامنے پیش ہوا مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کا فیصلہ جہنم ہے۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آئے گی تاکہ چھٹکارا مل جائے، اور نہ زندگی جیسا وہاں کوئی سکون ملے گا۔ یہ رب کے سامنے جو مجرم حالت میں پیش ہوئے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے رب کے سامنے کیا ایمان کی حالت میں، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، کہ اس کے عمل بھی تھے سنت کے مطابق، اس کے عمل بھی تھے سارے اچھے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے درجات ہوں گے بہت بلند، یعنی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ان کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا شرک سے، کفر سے، نبی کے سامنے مقابلہ کرنے سے، لہذا ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، ہم اب شرک و کفر سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اب جی فرعون کی یہ نقد توہین ہو رہی تھی، نقد بیزتی ہو رہی تھی، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اب یہاں پر قرآن حدیث خاموش ہے کہ پھر ان ایمانداروں کا کیا بنا، ان کا اس نے کیا کیا، واللہ اعلم۔ عام قانون تو اسی طرح ہے کہ جب وہ ظالم حکومتیں کسی پر اپنا شکنجہ مضبوط کرنا چاہیں تو اسی طرح کرتی ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ اپنے پنجے بڑے ظالم طریقے سے کاٹتے ہیں، این ممکن ہے شہید کیا ہو یا این ممکن ہے اللہ کریم نے انہیں بچا لیا ہو، البتہ اس فاصلے کا اور اس واقعے کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوا فرعون کا کہ اس سے کوئی چیزیں تھی اچھی نہیں لگتی تھی، یہ صبح و شام اسی دھن میں رہتا تھا، کسی طریقے سے میں موسیٰ کو زیر کر دوں علیہ الصلاۃ والتسلیم، کسی طریقے سے اس پر ایمان کوئی نہ لا سکے، لہذا اس نے فوراً مشورہ کرایا، مشورہ کر کے اس نے ایک قانون پاس کیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ سورہ المومن آیت نمبر 25 میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، سورہ المومن 24واں پارہ آیت نمبر 25، جب لے کر آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے حق لے کر، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہنے لگے قتل کر ڈالو مومنوں کے بچوں کو۔ پہلے تو یہ کہتا تھا نا بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا ہے، اب یہ جب فیصلہ ہوا نا تو اس نے کہا کوئی بنی اسرائیل تو ہمارے ساتھ بھی ہے،
لہذا قانون یہ ہے کہ مومنوں کے بچوں کو صرف مارنا ہے، مومنوں پر جن عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم، مومنوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو بے حیا بنا لو۔ واستحيوا نساءهم پر ایک تفصیلی نوٹ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ تحقیقی اعتبار سے معنی یہ راجع ہوتا تھا کہ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ کا مطلب ہے کہ بے حیا بنا لو ان کی عورتوں کو، یعنی اس نے کوئی ایسے فیشن شروع کیے، ایسے ڈیزائن شروع کیے، ایسا نظام شروع کیا کہ کم از کم عورت بے پردہ ہو جائے اور عورت بے حیائی والے کام شروع کر دے۔ تب جا کر فرعونیت غالب آیا کرتی ہے۔ اس نے کہا اگر عورت باعزت ہو جائے، عورت دیندار بن جائے تو اس وقت کوئی قوم اسے شکست نہیں دی جا سکتی، لہذا یہ بھی کرنا ہے اور ان کے بچوں کو بھی مارو تاکہ یہ بڑے نہ ہو سکے، ان کی نفریاں نہ بڑھ سکے، ان کی پوری فوج نہ تیار ہو سکے۔ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے اور اسی طرح ہر ظالم حکومتوں میں ہوتا رہا، ماضی قریب میں اور جاری دنوں میں مسلم علاقوں میں، مسلم ممالک میں یہی قانون بڑی تیزی سے جاری ہے۔ کیا جی؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔ لیکن یاد رکھیں یہ ظلم کی چکی چلانے والے کہ ما کید الکافرین الا فی ضلال، یہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ مومن پسیں گے صحیح، مومنوں پر یہ آزمائشیں آئیں گی صحیح، ان کے اپنے اعمال کی جب سزا پوری ہوگی نا اس کے بعد نمبر تمہارا لگنا ہے۔ ما کید الکافرین الا فی ضلال، اس کے بعد جو گنتی شروع ہوگی نا الٹی، پھر اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت مرد مومن اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جہاں یہ بل پاس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہ بھی کہا کہ ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں اس کو قتل کرتا ہوں، یہ اپنے رب کو بلائے۔ اس پر آپ تفصیلی واقعہ سن چکے ہیں کہ پھر مرد مومن اسی فرعون ہی کی اسمبلی میں بیٹھنے والا، فرعون ہی کا رشتہ دار تھا، من آل فرعون، فرعون کا رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ ایمان لا چکا تھا۔ یکتم ایمانہ، اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیسا بل پاس کر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو مومنوں کے بچوں کو مارتے ہیں، کبھی کہتے ہو موسیٰ کو مارتے ہیں، یہ اپنے رب کو بلائے۔ تو اس پر کیس کون سا بنے؟ کیس تو کوئی بن ہی نہیں رہا، ہر معاملے میں یہ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ تم نے مقابلہ کرایا تو مقابلہ میں یہ جیت گیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کا صرف اب یہی قصور نکالو گے کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا پالنہار اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانتا، صرف اس کا یہی قصور نکالو گے۔ تو فرعون اور اس مرد مومن کا آپس میں مباحثہ جاری ہو گیا۔ اس مباحثے کو قرآن بیان کرتا ہے، یہ تفصیلی مباحثہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ واقعات میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والا مرد مومن یہ اپنے آخری الفاظ کو جب فرعون کے سامنے اور بڑے دربار کے سامنے لاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میری باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی صحیح، ایک نہ ایک دن سمجھ میں آئے گی، ایک دن تم چیخ رہے ہوگے۔ یہ مرد مومن نے اپنی پیش گوئی سنا دی، فَسَتَذْكُرُونَ، یہ یاد کر کر کے تم سامنے رکھو گے کہ کہا تو اس نے سچ تھا، میری باتیں ایک دفعہ تمہاری زبان پر آئیں گی، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اترتا خون اس کے غم دیکھ رہا ہوں کہ یہ کسی معذب آدمی کا خون ہے جس پر اللہ کا عذاب ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ تمہاری آوازوں کی ٹون مجھے بتا رہی ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نافذ ہونے والا ہے۔ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے قوم والو پچھلی قومیں جس طرح تباہ ہوئی ہیں نا ان کے بھی چال چلن اسی طرح تھے، تمہارے بھی بالکل چال چلن اسی طرح ہے، ایک نہ ایک دن تباہی تمہارے اوپر بھی ٹوٹے گی۔ میں بھی اسی طرح ہوا جس طرح مرد مومن نے سمجھایا تھا نا، ان پر ایک دن نہیں آیا، انہوں نے تو ڈرایا تھا نا مثل یوم الاحزاب،
اور ایک دن سے میں ڈراتا ہوں تمہیں، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، یہ جتنی بھی قومیں گنی نا اللہ نے اس سے ڈبل عذاب ان پر کے دے، جتنی قومیں گنی، بڑا عجیب بات، جتنی قومیں مرد مومن نے گنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مومن کی زبان سے بھی پیار ہوتا ہے، جس طرح اس نے تقریر کی اسی طرح ہوا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر روتے دھوتے تھے کہ اے موسیٰ سچ کہتا تھا تو، اے موسیٰ ہماری مدد کر، یہ کب بل آئے اور کب یہ ان پر تکلیفیں آئیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں، وما علینا الا البلاغ۔